کوشش کرنا کہ انسان کانٹوں والی زندگی نہ گزارے بلکہ پھولوں کی طرح وقت گزارے، اپنے وجود پر کچھ تکالیف سہ لے، تھوڑی سی آزمائش سے خود گزر لے، لیکن کسی کے دامن میں کبھی کانٹے نہ ڈالے، کبھی کسی شخص کو اپنے لب و لہجے سے تکلیف نہ دے۔ زخم تو کئی دفعہ ان پہ مرہم لگتا ہے تو وہ صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن لفظوں سے نکلے ہوئے تیر، جو زبانوں کو سے نکلی ہوئی باتیں جو دلوں کو گھائل کرتی ہیں، ان کے زخم بڑی مشکل سے بھرا کرتے ہیں۔ کبھی ظلم نہ کریں، کبھی زیادتی نہ کریں، بالخصوص وہ لوگ جن کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی منصب دیا ہے، کسی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی اقتدار اور کچھ اختیار دیا ہے، وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں، اپنے ماتحتوں پر، کمزوروں پر، اپنے سے چھوٹوں پر، زیر دستوں پر کبھی ظلم نہ کریں۔ قرآن پاک فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی کو ہرگز بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کاموں سے۔ اللہ ظالموں کے کام سے بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے ظالم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے کہ ظالم کس قدر زیادہ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اسے بے خبر نہ جاننا۔ پھر ہو کیا رہا ہے؟ فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، فرمایا اللہ تو انہیں ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگوں کو خبر ہی نہ ہوگی کہ یہ والی سزا بھی ممکن تھی، ایسا بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ممکن تھا، پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ انہیں پھر پتہ چلے گا کہ جب ہم نے ظلم کیے تھے تو اب اس کی یہ سزا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، جس کو حضور علیہ السلام بیان کریں اور فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ فرماتا ہے، جیسے یہاں کہا نا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ مسلم شریف میں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظلم حرام ہے۔ جب میں کسی بندے کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرتا تو میں اپنے بندوں پر بھی اس کو حرام رکھتا ہوں کہ وہ بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے۔ یار کتنا خوبصورت اور صاف ستھرا اور کتنا زبردست یہ فکرہ ہے، کس کا زیادہ اس جملے کے اندر طاقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو اندھیرے تمہیں گھیریں گے نا، قیامت کے اندھیروں میں سے سب سے بڑا اور گمبھیر اندھیرا تمہارے ظلم کا اندھیرا ہوگا۔ جو اندھیرے تمہیں قیامت میں گھیر لیں گے، ظلم قیامت کی تاریکیوں میں سے تاریکی ہے، یہ تمہارے راستے کی رکاوٹ بنے گی۔ یہ وہاں جنت کی طرف جب تم جا رہے ہوگے تو اندھیرا کر دے گی تمہارے آگے۔ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال پوچھ لیا، فرمایا بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ بتاؤ تم میں مفلس کس کو سمجھتے ہو، غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے، جس کے پاس پیسے نہ ہو، مکان کرائے کا ہو، بیچارہ تنگ دست ہو، مجبوری میں وقت گزار رہا ہو، ہم اسے مفلس اور غریب کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا نہیں بھائی، میری امت میں تو مفلس اور غریب وہ ہے جو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا۔ اب یہ ایک نئی بات ہے کہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں اور پھر بھی مفلس ہے، پھر بھی غریب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیاں احد پہاڑ کے برابر ہوں گی، نفل، عبادتیں، ریاضتیں، تلاوتیں، حج، عمرے، بڑا کچھ، لیکن جب اس کی نیکیوں کا ڈھیر لگے گا نا تو وہ لوگ بھی آئیں گے جن کو گالیاں دیا کرتا تھا، وہ لوگ بھی آئیں گے جن کو ستایا کرتا تھا، اس کے وہ ملازم بھی آئیں گے جن کو جھڑک دیتا تھا، اس کے وہ غریب رشتہ دار بھی آئیں گے جن کو رسوا کرتا تھا، اور اس کے محلے کے وہ کمزور لوگ بھی آئیں گے جو صرف اپنی کمزوری کے سبب بول نہیں پاتے تھے، دل ٹوٹتے تھے، بستر میں رضائی میں منہ دے کے روتے تھے،
لیکن بیچارے بول نہیں پاتے تھے، وہ سارے آئیں گے اور اللہ کے حضور عرض کریں گے مالک اس پرہیزگار سے، اس تقوی والے سے، اس نمازی سے، حاجی سے پوچھ ہمارے ساتھ کتنے ظلم کیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کی نیکیاں بٹنی شروع ہوں گی، جس کو مارا کچھ نیکیاں وہ لے جائے گا، جس کا مال دبایا کچھ نیکیاں وہ لے جائے گا، جس کو کمزور ہونے کی وجہ سے ستایا کچھ نیکیاں وہ لے جائے گا۔ جب نیکیاں بٹ جائیں گی، ابھی بھی کچھ لوگ ہوں گے جن پر ظلم کیا تھا، ابھی بھی لوگ ہیں، نیکیاں ختم ہو گئیں، پھر ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس ظلم نے اسے کنگال کر دیا، اس کے پہاڑ جتنی نیکیاں تھیں پر ظلم نے مفلس کر دیا، غریب کر دیا۔ اس کے لب و لہجے کی زیادتی نے، اس کے لفظوں کے تیچھے پن، اس کی نگاہوں کی ترش روی نے تکلیف دی، لوگوں کو اذیت دی۔ اس لیے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون بڑا ہی صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن ہے میٹھی، بیٹا کہہ کے بلاتی ہے، وہ بوڑھی اماں بیٹا کہہ کے بلاتی ہے، وہ کسی سے شفقت کرتی ہے، اس کا انداز بڑا نرم ہے، اگرچہ غریب ہے، پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتی۔ میرے محبوب مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا رب کریم اپنے فضل سے اسے جنت عطا کرے گا، وہ جنت میں جائے گی، وہ خاتون اللہ اسے جنت دے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہیں دیتی، وہ اذیت نہیں پہنچاتی۔ کبھی بھی ایسے رویے نہ اختیار کریں، کبھی بھی اس طرح کا لب و لہجہ نہ بنائیں، کبھی بھی اس طرح کا مزاج نہ بنائیں کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ ہمارا تھوڑا سا ظلم، تھوڑا سا جبر، تھوڑی سی زیادتی یہ بہت بڑی تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ایک پہلو یہ بھی ہے اس عنوان پر، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آیا، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہ تمہاری طرف سے اس کی مدد ہو جائے گی، اسے روک دو ورنہ بڑا الجھ جائے گا، قیامت کے دن بڑی تکلیف میں آ جائے گا۔ اسے روک دو، اس کا ہاتھ تھام لو، اگر تم اسے بھائی جانتے ہو تو جاؤ جا کر کے منع کرو کہ اپنی بہو پر ظلم نہ کرے، جاؤ جا کے منع کرو کہ اپنی بیوی کو نہ ستایا کرے، جاؤ اسے جا کر کے بتلاؤ کہ اپنے سسرال والوں کو تکلیف نہ دے، جاؤ اسے جا کے کہو کہ اس کی وجہ سے اس کے کئی ملازم درد میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ہاتھ پکڑ لو، منع کرو، اس کی مدد ہو جائے گی، وہ بچ جائے گا قیامت کی تاریکیوں سے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب زمین پہ ظلم ہوتا ہے تو پھر زمین پہ قحط ہوتا ہے، پھر زمینیں فصلیں اگانا چھوڑ دیتی، پھر زمین خوشگواری اور خوشحالی پیدا کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ جب زمین پہ ظلم ہوتا ہے تو پھر زمین پر قحط ہوتا ہے، یہ یاد رکھو، قحط کا سما ہوتا ہے زمین پر۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے ایک بالشت برابر زمین پر ظلم کیا، اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ دیکھیں سب سے زیادہ مشکل موقع وہ ہوتا ہے جب لوگ ہمیں ستاتے ہیں، جب لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں، چھوٹی سی بات کسی شخص نے کر دی، قوت برداشت ہوتی نہیں، پھر ہم اس کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی چھوٹی تکلیف کے بعد ہم بڑا سارا ظلم کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ جب ہم بدلہ لینے پہ آتے ہیں تو پھر ہمارے اندر اس قدر زیادہ خوفناک عزائم جنم لیتے ہیں کہ سامنے والا بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑی دیر حوصلہ کریں، تھوڑی دیر ہم بھائی وہ جو زیادتی اس نے کی تھی اور تو نے 11 گنا بڑھ کے کر لی، تو اب تو بہت بڑا ظالم ہو گیا، اس کا ظلم تو تیرے ظلم میں دب گیا، تو نے بڑی تکلیف دی۔ اب وہاں اگر تو صبر کر جاتا، اگر تو احتیاط کر لیتا، تھوڑی دیر احساس کرتا، تو پھر تجھے خیال ہوتا کہ اس نے ظلم کیا ہے تو پھر قیامت کے دن اللہ مجھے بدلہ بھی عطا کر دے گا۔ لیکن جب تو نے خود سارا کچھ کر لیا اور بڑھ کے ظلم کر لیا، اب تو وہ مدعی ہو گیا اور تو ہے اس کا ملزم بھی اور مجرم بھی۔ اس لیے میرے بھائی تھوڑا احتیاط اگر کر لیا جائے،
اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، ممکن ہے کہ آج اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ کمزور ہو، لیکن قیامت کے دن وہ طاقتور ہو جائے گا۔ ممکن ہے آج وہ غریب ہو، لیکن قیامت کے دن رب کریم اسے مالا مال کر دے گا، اللہ اسے قیامت کے دن طاقتور کر دے گا، پھر تم نے بدلہ دینا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے مومن نے کسی ذمی کافر پر بھی ظلم کیا، مسلمانوں کی حکومت میں مسلمانوں کو ٹیکس دے کر جزیہ دے کے رہتا تھا کافر، حکومت چونکہ مسلمانوں کی تھی اور مسلمانوں نے اس ذمی کافر پر ظلم کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس ذمی کے ساتھ کھڑا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے امتی پر مقدمہ کروں گا، میں مقدمہ کروں گا اس مسلمان پر، اس ذمی کے ساتھ کھڑا ہو کے، کیوں اس نے زیادتی کی، ظلم کی تو تمہیں کافر ذمی کے ساتھ بھی اجازت نہیں، بجائے اس کے کہ اپنوں کے ساتھ ظلم کرو۔ شاہ کسریٰ نے نا اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے ایک استاد کا بندوبست کیا، ایک درویش بزرگ تھے تو شاہ کسریٰ کے بیٹے کو نا وہ پڑھایا کرتے تھے، اس دور کے جو اخلاقیات تھے، جس طرح کی بھی تعلیم تھی، وہ پڑھاتے رہے، استاد صاحب پڑھاتے رہے، زمانہ استاد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، پڑھاتے رہے، زمانہ بیت گیا، جب وہ طالب علم فارغ ہونے کے قریب ہو گیا، علم اس کا مکمل ہو گیا، تو ساری چیزیں کتابوں سے نہیں آتی، کچھ استادوں کا سینے کا فیض بھی